یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور خوبصورت نام میں آپ کی خدمت میں سلام۔ میرے عزیزو، انسانی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے اور انسانی فطرت کو اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی خواہشات کے ساتھ، اپنی درخواستوں کے ساتھ جیتا آیا ہے، جی رہا ہے اور جیتا رہے گا۔ اور اگر انسانی فطرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی خواہشات، اپنی درخواستوں کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ بھی اپناتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی درخواستوں کو یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی کام کرنے سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب ہم ایمانداروں کی یا خدا کے لوگوں کی بات کریں تو پھر ہمیں ان کی درخواستیں یا ان کی جو خواہشات ہیں وہ ہمیں ایک منفرد نظر آتی ہیں، خوبصورت نظر آتی ہیں۔ میں جائز خواہشات کے خلاف نہیں، اور میں انکریج کروں گا کہ ہماری جائز خواہشات ضرور ہونی چاہیے، یہ میری حوصلہ افزائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب مقدس میں سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں ہمیں ایک ایسی شخصیت ملتی ہے کہ اس کی اگر درخواست یا اس کی خواہش کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں ایک منفرد نظر آتی ہے۔ جب ہم کتاب مقدس میں سے زبور 27 اور اس کی 4 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بزرگ بادشاہ داؤد کی ایک درخواست نظر آتی ہے، جو کچھ یوں سے ہے: میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ یہ ایک خوبصورت درخواست، ایک خوبصورت خواہش ہمیں نظر آتی ہے خدا کے ایک ایسی شخصیت کی جو خدا کا پسندیدہ شخص ہے، اور وہ ایک ہی درخواست کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا۔ ایک درخواست اور اسی کا طالب، کہ میں عمر بھر خداوند کی حضوری میں رہوں، اس کے گھر میں رہوں، اس کی پریزنس میں رہوں۔ اگر اب اس خدا کے بندہ کی، جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھے میرے دل کے موافق شخص ملا، اگر دیکھیں تو کیسی خوبصورت بات ملتی ہے۔ ایک وقت میں بائبل بیان کرتی ہے کہ جب آپ سے گناہ سرزد ہو گیا تو آپ نے صرف 2 چیزوں کی درخواست کی، اور وہ پہلی درخواست آپ کی یہ تھی کہ خداوند مجھے اپنی حضوری سے الگ نہ کر اور اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ تب بھی یہ شخص خدا کی حضوری کا بھوکا پیاسا شخص تھا، اور اس کی جتنی بھی ہمیں مضامیر ملتے ہیں، جتنی باتیں ملتی ہیں، اس میں بھی یہ شخص خدا کی حضوری کا بھوکا پیاسا شخص نظر آتا ہے۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس تخت ہے، آپ کے پاس فوجیں ہیں، آپ کے پاس لوگ ہیں، آپ کے دسترخوان پر آ کر لوگ کھانا کھاتے ہیں، آپ فیاض دل ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، حشمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بزرگ بادشاہ داؤد کیا فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ درخواست کیا کرتے ہیں کہ میں خداوند کے گھر میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں، میری ایک ہی درخواست ہے، میری ایک ہی یہ ریکویسٹ ہے۔ اور بادشاہ ہوتے ہوئے آپ اپنی اس بات سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بے شک میں زمینی طور پر بادشاہ ہوں، پر بادشاہوں کا بادشاہ میرا خدا ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا۔ دوسرے الفاظ میں آپ خدا کی حضوری کے بھوکے پیاسے ہیں، اور آپ اس حضوری کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے کلیسیا کو عالمگیر سطح پر یا ملک پاکستان میں دیکھیں تو ہماری کیا درخواستیں ہیں؟ اور نو ڈاؤٹ اگر مجھے موقع ملے کہ مجھ سے درخواست کی جائے، اور اگر کوئی میرے سے بڑا شخص ہو اور مجھے ان سے کچھ ملنے کی امید ہو، تو یقیناً مجھ سمیت ہم کیا کریں گے؟ ہم ان درخواستوں کو آگے رکھیں گے جن سے ہمیں فائدہ ہو، جس سے ہم دنیاوی طور پر فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے۔ میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا، حقیقت میں ایسا ہوگا، جب مجھے بھی ایسا موقع ملے گا میں بھی یوں ہی کروں گا۔ لیکن خدا کے لوگوں کو ایک اور درخواست کرنی ہے کہ ہم اس کی حضوری کے بھوکے پیاسے رہیں، اس کی پریزنس میں، کیونکہ وہیں پہ ہماری پناہ ہے، وہی ہمارا قلعہ ہے، وہی ہماری چھپنے کی جگہ ہے۔ میں انکریج کروں گا ملک پاکستان میں بسنے والے اپنے مسیح بیٹوں بیٹیوں کو عالمگیر سطح پر کہ آئیں مل کر ہم خدا سے درخواست کرنے والے بن جائیں،
اور ہماری بھی اسی طرح ایک ہی درخواست ہو کہ ہم اس کی حضوری کے بھوکے پیاسے، اس کی پریزنس میں ایک دن کے لیے نہیں، صرف سنڈے کو چرچ جانے کے لیے نہیں، بلکہ ہفتہ کے 7 دن اپنے کام کاج میں، اپنے احباب میں، اپنے ملنے گلنے کے لوگوں میں ہم جب بیٹھیں تو ہم اس کی حضوری کے پیاسے ہوں، ہم اس کی پریزنس کے ترساں ہوں۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں گا، کیونکہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اب اپنی جائز خواہشات ضرور لے کر چلیں، لیکن کلیسیا پاکستان اور عالمگیر کلیسیا اس بات کی بھی درخواست کرے کہ ہم اس کی پریزنس میں رہیں، اس کی حضوری میں رہیں، اس کی پریزنس ہمارے درمیان رہے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں رہے، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بوڑھے، ہمارے بزرگ برکت پائیں، اور ہم اس دنیا میں مسیح کی ایک خوبصورت بلکہ انتہائی خوبصورت کلیسیا بن کر لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔